واجب تکریم بزرگوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، یوں تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کے لیے ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں تو وہ ہیں جس سے نوازنے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تقسیم نہیں کی، نہ اپنے نہ پرائے، نہ دوست نہ دشمن، نہ فرما بردار نہ نافرمان۔ اللہ تعالیٰ نے بلا تفریق، بلا تقسیم ہر کسی کو ان نعمتوں سے نوازا۔ وہ نعمتیں ہیں ظاہری نعمتیں، انسان کی زندگی، صحت، عافیت، قوت، ہمت، تندرستی اور روزی روٹی، مال و دولت، یہ ساری نعمتیں۔ لیکن کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص طور پر عطا فرمائی اور وہ ہر کسی کو نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنوں کو دی، پراؤں کو نہیں دی، دوستوں کو دی، دشمنوں کو نہیں دی، فرما برداروں کو دی، نافرمانوں کو نہیں دی۔ یہ بہت ممکن ہے اکثر آپ سنتے بھی ہوں گے، لیکن ہم لوگ اس پوائنٹ پر غور نہیں کرتے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں مخصوص طریقے پر عطا فرمائیں جو ہر کسی کو نہیں دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، وہ قرآن ہے، وہ شریعت ہے، وہ سنت ہے۔ اور یہ بھی نعمتیں، اس کو بھی نعمت ہونے کا ہمیں اور آپ کو استحضار ہونا چاہیے۔ دن میں سے 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، آپ دعا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو آپ نے دھیان نہیں دیا، اطعمنا وسقانا ہے تو ظاہری نعمت ہے، تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا۔ اطعمنا، اور یہ بھی دعا بھی صحیح پڑھنا چاہیے، اطعمنا نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے کھلایا۔ اطعمنا، اس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور اس نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان بنائے۔ تو کبھی سوچنا چاہیے کہ کھانا پینا بھی نعمت ہے اور وجعلنا مسلمین یہ بھی نعمت ہے۔ ہم لوگ اس دعا پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، مستقل آپ کی تعلیمات رشد و ہدایت ہیں۔ تو اس دعا میں ہمیں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جس طرح یہ کھانا نعمت ہے، یہ مشروبات، یہ چائے، یہ پانی، یہ ڈرنک، یہ کولڈ ڈرنکس، یہ نعمت ہے۔ وجعلنا مسلمین، یہ بھی نعمت، اسلام عطا ہو گیا۔ اس بنا پر میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو نعمت ہے وجعلنا مسلمین، یہ دنیا جہاں کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مفکر اسلام المسلمین حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں تاتاریوں کا یہ غلبہ تھا، اقبال نے بھی کہا اس کو، تو جس زمانے میں تاتاریوں کا غلغلہ تھا، غلبہ تھا، اس قدر خوف ہراس طاری تھا، اس قدر مغلوبیت کا احساس تھا کہ
10-15 مسلم نوجوان کی بات کہہ رہا ہوں، 10-15 کی تعداد میں مسلم نوجوان کسی جگہ جا رہے ہوتے، سامنے سے کوئی تاتاری خاتون آ رہی ہوتی، تاتاری خاتون وہ اکیلی ہوتی، وہ ان نوجوانوں کو کہتی خبردار یہاں سے ہلنا مت، یہیں پر کھڑے رہنا، میں بھی جا کر آتی ہوں۔ وہ گھر جاتی اور اپنے ساتھ اسلحہ لاتی اور ان تمام کے تمام نوجوانوں کو شوٹ کر دیتی، ان کو تحقیق کر دیتی۔ ان نوجوانوں کو اتنی ہمت جرأت نہیں ہوتی کہ وہاں سے ہٹ سکیں۔ سوچئے کس قدر خوف ہراس، جی وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ لیکن کیا ہوا ہے یورش تاتار کے افسانوں سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہی تاتاریوں کو اسلام کی دولت سے نوازا اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ میں نہیں کہنا، خود اللہ نے وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ بظاہر آج جو حالات دیش بھر کے کہیے یا انٹرنیشنل پیمانے پر جو خوف و ہراس کے حالات جس میں مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہا ہے، جی آپ کو نہیں معلوم، آپ جیسے عوام نہیں، خواص ایک آپس میں ڈسکس کرتے اب کیا ہوگا، گویا ان کے لیے بس معاملہ ختم۔ لیکن نہیں، قرآن کریم پر نظر ڈالیے، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، وعدہ تو سمجھتے ہیں نا، وعدہ اردو میں وعدہ ہی کہتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لا کر اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے، وعملوا الصالحات۔ کیا وعدہ فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان ایمان اور اعمال کی طاقت سے لبریز، ان ایمان اور اعمال کی طاقت سے معمور اور مخمور انسانوں کو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں ضرور بضرور خلیفہ بنائے گا، اپنا نائب بنائے گا، اپنا جانشین بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس روئے زمین پر قدرت عطا کرے گا، کنٹرول عطا کرے گا، طاقت اور قوت اور غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں امن عطا فرمایا۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی سن لو، یہ صرف ایک وعدہ خداوندی ہے ایسا نہیں ہے، روز اول سے لے کر اس کا ظہور ہوتا آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی ابن حاتم، حاتم تو نام سنا ہوگا، حاتم تائی مشہور سخی زمانہ، حاتم تائی کے لڑکے عدی یہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ عیسائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کو فرمایا، عدی تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے ہو، تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے ہو، کہ آج تمہیں مسلمانوں کی یہ پسماندگی تمہیں متاثر کر رہی کہ مسلمان گرے پڑے ہیں، مسلمان لوٹے پٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اس دین اور اس ایمان پر عمل کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ دنیا میں اس قدر امن و امان قائم فرمائے گا کہ ایک خاتون مقام صنعاء جو اس وقت یمن کی کیپٹل تھا، راجدھانی تھی، مقام صنعاء سے زیورات میں لدی ہوئی چلے گی،
زیورات میں لدی ہوئی چلے گی اور آئے کی مکہ طواف کرے گی، کوئی اسے نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اور باتیں آپ نے فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام سے مشرف ہوئے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس بنا پر بظاہر ہوا گو ہے تیز تند لیکن جلا رہا ہے چراغ اپنا، ہوا گو ہے تیز تند لیکن جلا رہا ہے چراغ اپنا، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز۔ آپ اس وقت مکی دور دیکھیے یا آج کا ہمارا عصر راہن دیکھیے، موجودہ زمانہ۔ آپ کو معلوم ہے 2000 میں یا 2001 میں امریکہ نے اعلان کیا تھا، اور امریکہ کے اخبارات میں یہ خبر چھپی تھی، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے آف طالبان۔ آپ لوگوں نہیں معلوم ہوگا، مالیگاؤں کے لوگ بیچارے کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں، انہیں کسی چیز کی خبر نہیں رہتی۔ چھپا تھا ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے آف طالبان۔ کیسا رعونت، کیسا تکبر بھرا ہوگا ان کے اس جملے میں، کیسا کبر و غرور، تکبر، گھمنڈ بھرا ہوگا۔ ہم ان کو پیس دیں گے، ہم ان کو مسل دیں گے، ایسے ایسے خدا کو بھول کر باتیں کرنا۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کا جو سب سے بڑا ایئرپورٹ تھا، جس کا نام ہے بلگرام ایئرپورٹ، 1,00,000 امریکی فوجیں تھیں وہاں پر، 1,00,000 امریکی فوجیں۔ سوچئے فوج پھاٹے کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، لیکن کیا ہوا؟ رات کے 4 بجے رات کے ساری کی ساری فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں، اپنا ساز و سامان بھی چھوڑ کے چلی گئیں۔ یہ دیکھیے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں ایسا خوف پیدا کر دیا، جی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ممکن ہے ان کی طاقت، ان کی عسکری طاقت، جی ان کے فوج پھاٹے ان کے دبدبے سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اعمال کی بنیاد پر آتی۔ خود اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہلایا، بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ سے مدد چاہتے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ سمجھتے نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فارمولہ بیان فرمایا؟ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پہلے ہماری عبادت کرو، پھر ہماری مدد آئے گی۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارا سب سیدھا ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے، پھر ہم چلے 4 مہینے میں چلے آئیں گے، پھر ہم مسجد ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے، ہم ترتیب الٹنا چاہتے ہیں، ایاک نستعین ثم نعبد، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ایاک نعبد، پہلے تم ہماری عبادت کرو، تم ہماری عبادت کرو، نستعین پھر ہم تمہاری مدد کریں۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے سامنے جی افغانستان کا جو غلبہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مدد آئی، کیسے آئی؟ ملک و مال کی بنیاد پر نہیں، عہدے اور اقتدار کی بنیاد پر نہیں، اعمال کی بنیاد پر۔ ادھر قطر میں دوحہ میں امن کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور انہی کے واسطے ہو رہی، طالبان کے لیے افغانستان کے لیے امن کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، کس طریقے سے امن قائم ہو۔ دنیا کے سربراہان مملکت سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے وہاں پر، اور میٹنگ جاری ہے۔ لیکن اقبال کا وہ شعر ہے نا، آ گیا آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، جی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میٹنگ چیٹنگ چالو ہے، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں، جی وہاں سے ہٹے، تھوڑا سا فاصلے پر کشادہ جگہ تھی، اپنے اپنے کانوں سے رومال بچھایا، اس کو مصلی بنایا، اللہ اکبر نماز پڑھ لی۔ یہ عبادت لانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے میرے بھائیو، اعمال کی بنیاد پر آتی ہے۔ کہاں تو امریکہ کا وہ
تکبرانہ متکبرانہ گھمنڈانہ وہ انداز ٹوڈش دا لاسٹ ڈے آف طالبان، اور کہاں تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، ایسے معاملہ ہے۔ اس بنا پر میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، جی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، کچھ تو ظاہری نعمتیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن باطنی نعمتیں، اچھا میں کہہ رہا تھا کہ پھر جب ان تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے پاس با مل گئے کعبے کو صنم خان، اقبال نے کہا نا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پھر جب مسلمانوں کو دوبارہ غلبہ ہوا تو مسلمان نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، جس طرح ہم لوگ متفرق اورات پڑھتے ہیں، کوئی استغفر اللہ پڑھتا ہے، کوئی یا حافظو پڑھتا ہے، کوئی یا قویو پڑھتا ہے، لکھا ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے، الحمدللہ علی ہذہ نعمت الاسلام۔ یہ میں بتلانا چاہتا تھا، جس کو ہم نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں نا، جب ان کو لٹنے کے بعد، پٹنے کے بعد، جب انہیں یہ دولت گرا مایہ حاصل ہوئی تو انہوں نے اس کو کسی نے الحمدللہ ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، الحمدللہ علی ہذہ نعمت الاسلام، الحمدللہ علی ہذہ۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی اس نعمت اسلام کی قدردانی، اس کی شکر دانی کے کا وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس بنا پر میرے بھائیوں، میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، مختصر ہی بیان کروں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری نعمتوں میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے نعمت ہونے کا استحضار بھی ہونا چاہیے اور اس کی قدردانی بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے میں کچھ لفظی بحث بھی کروں گا۔ شکر ہم لوگ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ شکر مفہوم کیا سمجھتے ہیں واللہ عالم، اہل لغت جانے، لیکن ہم بندوں کے اعتبار سے لفظ شکر کی حد تک محدود ہے، آپ کا شکریہ بس۔ لیکن شکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے تو پھر شکر کا ترجمہ شکر نہیں ہوتا۔ شکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے تو پھر شکر کا ترجمہ شکر نہیں ہوتا، پھر شکر کا ترجمہ ہوتا ہے قدردانی۔ اللہ تعالیٰ کس کا شکریہ ادا کریں گے؟ ارے بھائی چھوٹا انسان بڑے کا شکریہ ادا کرتا ہے، جی بہت باادب ہو، ادیب ہو، جی خلیق ہو، اخلاق والا ہو، تو ایک بڑا انسان بھی چھوٹے انسان کا شکریہ، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ ہوتا ایسا ہی ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں شکریہ ادا کرتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کا شکریہ ادا کریں گے؟ اس لیے جب شکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، تب اللہ تعالیٰ کس کا شکریہ ادا کریں گے؟ اس بنا پر شکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے قدردانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی قدردانی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کی طاعات کی، حسنات کی، خیرات کی اللہ قدردانی فرماتے ہیں۔ مطلب اس بنا پر شکر کا مفہوم سچی معنی دیکھا جائے تو یہی ہے کہ انسان قدردانی کرے، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی چھوٹی ہو یا بڑی ہو ان نعمتوں کی قدردانی کرے۔ اب میں ظاہری نعمتوں سے اس وقت تو نہیں کرتا، چونکہ ہم لوگ ظاہری نعمت کو تو نعمت سمجھتے ہیں۔ خدا کرے اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھا دے کہ جس طرح ظاہری نعمتیں ہیں، یہ باطنی نعمت جس کا تعلق مذہب سے ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اعمال سے، یہ بھی نعمت ہے، مستقل نعمت ہے۔ اور اس کے بارے میں تقاضا کیا گیا لئن شکرتم لازیدنکم،
اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اب شکر سے مطلب سیدھے بس شکریہ شکریہ، شکر کا مطلب ہے اس کی قدردانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اگر عمل کی شکل میں ہے تو اس کا اہتمام کرنا، اس کا جتن کرنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ہر چیز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا، حضرت ہر نعمت کی قدردانی پر اس میں اضافہ سمجھ میں آتا ہے جی بھئی آج جو انکان الارزاق قلیلا فکثر، روزی تھوڑی ہے اللہ اس میں اضافہ فرما دیں گے، زیادہ ہے اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ ہر نعمت میں اضافہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایمان جیسی نعمت کے شکر پر ادا کرنے پر اضافہ کس طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان جیسی نعمت کے پر شکر ادا کرنے پر اضافہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تا دم آخر دولت ایمان سے، نعمت ایمان سے اللہ مشرف فرمائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اب میں اگر میں چاہوں تو اس پر بیان کروں، لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے مجھے زیادہ بیان کرنے کا ڈاکٹر نے اجازت نہیں دیا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اصل جو ہے خاتمہ مقصود ہے۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی کے ماہ و سال جو ہم گزار رہے ہیں، ہمیں اس بات کا یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے جو گزر رہے ماہ و سال ہیں، گزر رہے ایام ہیں، یہی ہمارے خاتمے کا معیار بنیں گے۔ پہلے تو ایک حدیث سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمَهُ، کسی بھی کام کا انجام اس کے اختتام پر ہوتا ہے۔ اختتام اگر اچھا ہے تو سب اچھا ہے، اور اختتام اگر اچھا نہیں ہے تو پھر کوئی حاصل نہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب میرے بھائیوں، یہ جو ہے مستقل استحضار کی چیز ہے، اس پر بھی مراقبہ ہونا چاہیے جی۔ چنانچہ صوفیہ کے یہاں مستقل سبق ہے مراقبہ موت کا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسٹیپ با اسٹیپ ہوتا ہے، درجہ بدرجہ ہوتا ہے جی۔ پہلی دوسری کے طلبہ کو 11ویں 12ویں کا سلیبس نہیں پڑھایا جا سکتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی دوسری بچے کب تک پہلی دوسری کے بچے رہے، ان کو آگے بھی تو بڑھنا چاہیے، نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ ذکر سلوک کے اجتماع میں بہت ساری ایسی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق تصوف کے اسباق سے، تصوف کے مستقل اسباق ہیں۔ یہ چند چیزیں نہیں ہیں جو آپ بس ذکر ہو جائے دعا چلے، نہیں ہے۔ یہ تو ایک بیٹری چارج ہوتی ہے۔ اصل تو ہمارا تعلق ہمارے مشائخ سے، ہمارے بزرگوں سے مستقل ہو، تو تصوف کے بھی اسباق ہیں، بہت سارے اسباق، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، تو ہم آپ کو کیا پڑھائیں گے؟ اس بنا پر اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم بیعت ہوئے ہیں، اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہے، تو ہماری ترقی ہونی چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ ترقی والا راستہ ہے، تنزلی والا راستہ، محرومی والا راستہ نہیں۔ کیسے کیسے چور اچکے ڈاکو اس راستے پر چلے جی۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے کیا بن کر کے؟
ڈاکوؤں کے سردار تھے، ولیوں کے سردار بنے۔ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سنو اچھی سے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محرومی والا راستہ نہیں، یہ نوازے جانے والا راستہ ہے۔ کیسے کیسے کوائف، کیسے کیسے احوال پیدا ہوئے اس راستے میں چل کر۔ جی میں آپ کو، ہم نے ماضی کے بزرگوں کو جانے دیجیے، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب معمولات ہیں، صاحب اوراد وظائف، ان کے حالات سن کر رشک آتا ہے، لیکن کیوں؟ وہ کچھ کرتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے۔ ورنہ تو علماء نے لکھا ہے من لا ورد لہ لا وارد لہ، یہ آپ بھی سن لیجیے، من لا ورد لہ لا وارد لہ، جس کے معمولات نہیں ہوتے، ورد سے مراد اوراد وظائف، جس کے معمولات نہ اوراد وظائف، تو اس پر کوئی حال طاری بھی نہیں ہوتا، وہ خالی ڈبہ ہی رہتا ہے۔ اس بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تصوف کے اسباق ہیں، ہم کب آگے بڑھیں گے؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ مراقبہ موت یہ بھی تصوف کے اسباق میں سے، اس بنا پر اس کی ہمیں جتن ہونی چاہیے کہ مراقبہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ سوچئے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر تھی، آپ دعا فرماتے تھے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ ہمیں سمجھتے ہیں صرف نماز جنازہ کی دعا، ایسا ہے، نماز جنازہ بھی تو آپ پڑھیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل یہ دعا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ حضور کی دعا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، خود نبی، ان کے ابا نبی، ان کے دادا نبی، پردہ دعا فرمانا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی۔ نبی کو فکر اس کی، نبی زادے کو، نبی کے خاندان نبوت کے چشم چراغ کو حسن خاتمہ کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمہ، اللہ مجھے وفات دیجیے اسلام کی حالت، والحقنی، نبی کو اس کی فکر ہے۔ جی ہمیں اور آپ کو، ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، کسی نے ان سے پوچھا حضرت میرا ایک بکرا ہے، اس کے داڑھی ہے آپ کے داڑھی کے جیسے، آپ کے جیسے داڑھی ہے نا، ایسے میرے بکرے کی بھی داڑھی ہے، تو مجھے پوچھنا ہے کہ تمہاری داڑھی یہ بہت اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی بہتر ہے، اچھی ہے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، انجام پر نظر ہو تو انسان کو فکر۔ بزرگ نے کہا بھائی میں ابھی نہیں بتلا سکتا، وہ سیریسٹی ہو گیا ہے کہ میں تو ایک مزاحیہ مضحکہ خیز سوال کیا تھا۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ ابتلاء آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، صرف نوازشیں نہیں ہوتی، ہاں انڈے پراٹھے نہیں، اس قسم کی ان کے شان گستاخیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ والوں کا قلب جگر ہوتا ہے، سب کچھ ہے۔ کہا بھائی میں بھی نہیں بتلا سکتا۔ بولے حضرت پھر کب؟ فرما بھائی اگر میرا انتقال، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے بہتر ہے، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر تیرے بکرے کی داڑھی میری داڑھی سے بہتر ہے۔ حسن خاتمہ، ایمان پر خاتمہ۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم ندوۃ العلماء کے بانی مبانی، جن کی بنیادوں میں ساری بات ہے، حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ سے کوئی خیریت دریافت کرتا ہے، حضرت خیریت سے تو ہیں، حضرت فرماتے بھائی ابھی کیا خیریت پوچھتے ہو، ابھی کیا خیریت؟ خیریت تو خاتمے پر ہے، خاتمہ بالخیر ہو گیا تو خیریت ہے، خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو کوئی خیریت نہیں۔ اس بنا پر میرے بھائیوں حسن خاتمے پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور یہ سب جو ہم کر رہے ہیں اللہ ہمیں اور اس کی توفیق دے، استقامت نصیب فرمائے، یہ حسن خاتمہ کی تیاری ہے۔
معمولی مت سمجھو، یہ جو آپ ذکر فکر کر رہے ہیں کرنا بھی چاہیے، نہیں کرنے تو پک اپ میں آنا چاہیے، یہ حسن خاتمہ کی ہی تیاری۔ حدیث میں واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تشریف فرما تھے، بہت غمگین تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، اور پوچھا کیا بات ہے میرے محبوب، میں آپ کو بہت غمگین دیکھ رہا ہوں، بہت اداس دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو میری امتیوں کی فکر ہے، جی میری امتیوں کی فکر ہے، صالح وہ تو امت کو بھولے ہیں نہ بھولیں گے، غافل مگر امت ہے سرکار دو عالم سے۔ اللہ امت پر رحم فرمائے، کسی نے دل جگر چھینا، کسی نے دین و ایمان کو، بتوں نے خوب بنا ڈالے میری تصویر کے ٹکڑے۔ وہ نبی جس نے اپنی امت کو نہ عرش پر فراموش کیا نہ فرش پر فراموش کیا، آج اس امت کو سال میں ایک دن زندہ باد مردہ باد میں لگا کر سمجھا دیا گیا کہ تم نے اپنے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے فرمایا مجھ کو تو میری امتیوں کی فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ کی امتی کون، مسلمان ہے غیر مسلم؟ فرمایا بھائی تو ہیں تو دونوں ہی میرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کی قبرستان میں لے کر گئے جہاں بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے۔ جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر اپنا پر مارا، فرما قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا۔ وہ قبر شق ہوئی، اس میں سے مردہ نمودار ہوا، ظاہر ہوا، انتہائی کالا کالا چہرہ، پیشانی پسینے سے شرابور، چہرے سے حسرت، زبان سے ہائے حسرت ہائے الفسوس کے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا دیکھ لیا، فرمایا واپس چلا جائے۔ بازو والی قبر پر مارا، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا۔ قبر شق ہوئی، اس میں سے مردہ نمودار ہوا، انتہائی حسین جمیل، پیشانی انوار سے منور، زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرما پر چلایا۔ یہ دونوں سین، یہ دونوں منظر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو دکھلایا۔ پھر اس کے بعد جو کہا وہ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کے امتی ہیں، یہ آپ کے امتی ہیں، جس حال میں مرے ہیں اسی حال میں کل قیامت کے اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم کل قبر سے اپنی قبروں سے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے جس حال میں تم مرو گے۔ اور تم مرو گے کیسے؟ تمہارے اختیار میں نہیں، ہاں میں کلمہ پڑھ لوں گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اتنا آسان تھوڑا ہے نا۔ دل میں جو بھرا ہوگا وہی زبان سے ادا ہوگا۔ جی آپ نے میموری میں کیسٹ میں جو آپ نے ریکارڈ کیا ہوگا وہی تو بجے گا، وہی تو بجے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میموری میں اور کیسٹ میں گانا بجا، گانا ریکارڈ کرو اور چاہو کہ اسے کلمہ قرات، جی ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ جو بھرو دل میں جو بھرا ہوا ہوگا موت کے وقت زبان سے وہی ادا ہوگا۔ تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، لوگوں تم مرنے کے بعد اپنی قبروں سے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے جس حال میں تم مرو گے۔ اور تم کس حال میں مرو گے؟ جی تم کس حال میں مرو گے؟ تو جس حال میں تمہاری زندگی گزری ہوگی، پوری زندگی معیار ہے حسن خاتمہ کا۔ اگر زندگی اچھی گزری ہوگی تو موت اچھی آئے گی۔ زندگی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر فسق و فجور میں، کذب و زور میں، عصیان و طغیان میں، عیاشی میں، فحاشی میں، گالم گلوچ میں، گانے سانوں میں، موبائلوں میں وقت ضائع کرنے میں، پکچروں میں گزرے گی تو امید مت رکھنا کہ تمہیں خاتمہ نصیب ہو جائے۔
اس بنا پر میرے بھائیوں، اہل اللہ اکابرین کے پیش نظر ہمیشہ فکر آخرت، حسن خاتمہ کا استحضار ہوتا ہے، موت اچھی آئے، اسی لیے وہ پوری زندگی اپنے آپ کو شریعت ظاہرہ ہو یا باطنہ ہو، شریعت کے ظاہری احکام اور باطنی احکام کا پابند بنا کر رکھتے ہیں۔ گھنٹوں میں نے اس سے پہلے بیان کیا، شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ذاکر شاغل انسان، اللہ اکبر، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 50 سال اس طرح گزارا ہے کہ عشاء کے بعد سے فجر کی اذان تک ذکر کرتے تھے، 50 سال تک۔ ہم نے آج تک 50 منٹ بھی کبھی مستقل ذکر کیا کہ نہیں کیا ہوا۔ جی، ہم کو ہمارے بزرگوں کی نسبت کیسے حاصل ہوگی؟ ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو تجایا، کھپایا، لگایا، تب کہیں جا کر انہیں یہ دولت گرامایا حاصل ہوئے۔ جی، آج ہم کچھ نہیں بند کرنا چاہتے اور سب کچھ پانا چاہتے ہیں۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے 50 سال تک عشاء کے بعد سے فجر کی اذان تک ذکر کیا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ذکر سے غفلت میں نہیں گزرتا تھا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، شارح بخاری ہیں، بخاری شریف کی مشہور زمانہ شرح فتح الباری کے مصنف ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ لکھتے تھے، اس زمانے میں برو کا استعمال ہوتا تھا، ہماری نئی نسلیں نہیں سمجھ سکتی برو کیا ہوتا ہے، یہ ٹنٹیلے جیسا ہوتا تھا، اس کو تراشا جاتا تھا، پھر اس کو سیاہی میں ڈبو کر لکھا جاتا۔ تو لکھتے تھے یہاں تک کہ جب اس کی نیب بنانے کی وقت ہوتی تھی، تراشنا پڑتا تھا اس کو۔ ہمارے استاد مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اس کو سکھاتے تھے، جب اس کو بنانا ہوتا تھا، تراشنا ہوتا تھا، تو تراشنے کا جو وقت ہوتا تھا، جی ابھی تراشنا لکھنے کا، تو یہ وقت بھی غفلت میں نہ گزرے، قلم تراشتے بھی وہ اس درمیان بھی ذکر کا اہتمام کرتے تھے۔ اس بنا پر میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بزرگوں سے مناسبت کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں سے عملی نسبت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، ہم چشتیہ بھی ہیں، قادریہ بھی ہیں، نقشبندیہ بھی ہیں، سہروردیہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اقبال کی زبان میں کہہ سکتے ہیں سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جی، آج ہمارے پاس نسبتیں ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کہلوا رہا ہے کہ اگر ہم نے ان نسبتوں کی عملی قدر کر لی، عملی قدر، جی زبانی نہیں، عملی قدر کر لی، تو خدا کی ذات سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک تو میں نے کتنی مرتبہ سنا ہے کہ جو ہمارے سلسلے سے وابستہ ہو گیا انشاءاللہ وہ حسن خاتمہ کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہماری طلب ہو یا بے طلبی ہو، کسی نے ہماری تشکیل کی ہو یا رسماً چلو بیت ہو جاؤ، جیسے بھی ہم بیت ہو گئے، جی ہم طلب کے ساتھ آئے ہوں یا بے طلبی، اللہ تعالیٰ ہماری بزرگوں سے اس نسبت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، میں نے دیکھا کہ جب انسان ایک اپنی روا روی میں چلتا آہستہ آہستہ، لیکن اگر وہ کسی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے تو لائن میں کھڑے ہونے کا فائدہ اتنا تو ہوتا ہے، پیچھے سے جب ریلا آتا ہے تو یہ ریلا انسان کو یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ والوں سے تعلق بہت بڑی بات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جی، ابھی میری طبیعت اس سے زیادہ بیان کرنے کی نہیں ہے، اور میں نے بہت ساری ایسی باتیں میں نے دیکھی ہیں ذکر و سلوک کے نام پر، میرا دل اس سے بہت متاثر ہے۔ میری طبیعت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ آج ذکر و سلوک کے نام پر دنیا میں کتنا تماشا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، میں بتلا نہیں سکتا۔ جی، میرا دل خون کی آنکھیں رو رہا ہے۔ میں مستقل کتابیں پڑھ رہا ہوں،
ان حقائق کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے 10 سال ترجمہ قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھایا ہے۔ پورے قرآن کریم کی 6666 آیات میرے پیش نظر ہے۔ نہ قرآن کی کسی آیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ کسی حدیث سے، نہ علماء ربانیین کی اصطلاحات سے۔ خدا جانے آج ذکر و سلوک کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر آج کتنی ستیہ ناسی ہو رہی، امت کو کیا 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 جا رہا ہے۔ اس بنا پر میرے دل پر بہت احساس ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو علماء حقانیین یعنی علماء دیوبند کے ذکر و سلوک کے سلسلے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو وابستہ فرمایا۔ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے۔ ناز کرنے کی بات نہیں، شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ اس بنا پر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں سے انتساب ہمارے لیے قابل عمل بھی ہو اور قابل نجات بھی ہو جائے۔ یہ اور بات ہے، قابل نجات کے لیے کچھ نہ کچھ عمل ہی کرنا پڑے گا، صرف نام سے کام نہیں چلے گا۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لی، پھر دعا کریں۔